أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Everything starts in the name of Allah. We start the program with the recitation from the Holy Quran. I please to welcome Sayyid Mahdi to recite
with his beautiful voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Every creature in the universe praise Allah and pray Allah. This is our tongue. It's not enough to praise Allah. This is our hand. Not enough to praise Allah. Our whole body also not enough to praise Allah. Because Allah's praise is limitless. There is no any limit to praise Him. But we can try how much possible from us. Allah, how much capacity given to us to praise Him, that much only we can do. We cannot, our whole body also not enough to praise Him. Now I am going to call Amira teacher to welcome our guest and parents. Tullahi wa barakatuh. Good morning, honorable chief guest, respected principal, dear parents, teachers and my dear students. It is my pleasure to welcome you all to the 71st Republic Day of the Nasiha Academy School. So first I would like to wish all of you Happy Republic Day. On behalf of the Nasiha Academy School, first I would like to welcome our chief guest, Mr. Khari Sayyid Miran Ashrafi Urf Baba Hazrat, to welcome this program. Welcome you, sir. Warm welcome to Mr. Sheikh Abdul Rahim Sherani Khasmi to this program. Welcome you, sir. Imran Sharif. So welcome to this program. Welcome you, sir. Next, I extend a warm welcome to our committee members who all guidance for us. So welcome you all the committee members. Next, I would like to welcome our dear parents who always support us and believe in us. Next, I would like to welcome our all teachers who always constantly support for the development and learning of the students. Next, I would like to welcome our dear students who make this event a remarkable one. So with all enthusiasm, I welcome you, all of you for this great or success program. So welcome you, all of you once again, and Happy Republic Day. Jai Hind. For your warm welcome. गया चांद सितारों से आसमां, जैसे सज गया चांद सितारों से आसमां, सजा अपना जलसा तशरीफ लाने से हमारे मेहमान। जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने इस हिंदुस्तान की खूबसूरती को बयान किया है, उसी तरह से बयान करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ सैयदा रिफा शशमीन, उमरा खानम और सैयदा सादिया बीबी को। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे जहान से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहान से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम
पर्वत सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो बासबा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदू सीता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश के जीना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदू सीता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदू सीता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदू सीता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। दावत देता हूं कि वो हमारे मेहमान का इस्तकबाल करें। मिस्टर हैदर मियाँ वो आएंगे और क़ारी सैयद मीरान अशरफी उर्फ बाबा हजरत को इस्तकबाल करेंगे। नेक्स्ट मैं सिकबत भाई को कॉल करना दावत देता हूँ कि वो शेख अब्दुल रहमान शेरानी कासमी का इस्तकबाल करें। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे ज़िम्मेदारान जो हैं स्कूल के प्रिंसिपल, उनको दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है, इस वजह से मैं उनको अभी दावत देता हूं कि वो हमारे सामने कुछ कहें। आई प्लीज़ टू वेलकम आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। काबिल सदर एहतराम मेहमान मुअज़्ज़ज़ मुशफ़िक़ सरपरस्त मुरब्बी जनाब शेख अब्दुल रहीम साहब, मैं बड़ी ही माज़रत के साथ, क्योंकि हमारा एक और प्रोग्राम शुमोगा की स्कूल का है और हमारे बहुत सारे अफराद जानते हैं कि हमारा जो शुमोगा का स्कूल है वो ऐसे इलाके में है जहाँ पर 99% गैर मुस्लिम रहते हैं। तो इस मुनासिबत से आज हमने एक बड़ा प्रोग्राम वहाँ रखा है। ज़रूरत के तहत मुझे वहाँ थोड़ा पहुँचना है, इसलिए मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। 5-10 मिनट अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करके मैं चला जाऊँ इंशाअल्लाह। जैसे कि आप सब जानते हैं आज यौम जमहूरिया है। आज हम सब खुशियाँ मनाते हैं इस बात पर कि आज हमारा एक दस्तूर और आइन हिंदुस्तान में बना और हमारा मुल्क एक दस्तूर और आइन के तहत शुरू हुआ। आज का ये दिन उसी दस्तूर के बनने में हम खुशियाँ मनाते हैं। दस्तूर क्या है, हमारा आइन क्या है? आज जैसे हम खुशियाँ मना रहे हैं, आज यौम जमहूरिया है, आज हमारा दस्तूर बना है। हकीकत ये है कि आज का दिन हम सबको मिलजुल करके बहुत सोचने समझने और गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम ये जो खुशियाँ मना रहे हैं, हकीकत में देखा जाए तो आज हमारा ये दस्तूर और कानून निहायत ही ख़तरनाक मोड़ से गुज़र रहा है। आज का ये दिन यौम जमहूरिया के तौर पर हम मना रहे हैं, लेकिन पिछले सारे दौर में जितने भी साल हमारे गुज़रे हैं, इतने सालों में हमारे दस्तूर पर, हमारे आइन पर
اتنا برا وقت کبھی نہیں آیا جتنا آج آیا ہے، کیونکہ آج فرقہ پرستوں کی طرف سے ہمارے آئین کو، قانون کو بدلنے کی ہر ممکن حکومتی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، مختصر وقت میں 2-3 باتیں آپ سمجھ جائیں۔ دستور کیا ہے، ہمارا آئین کیا ہے؟ آج کا دن ہم جو بنا رہے ہیں، دستور دنیا میں کیوں بنائے جاتے ہیں؟ دنیا کی جو عالمی تنظیمیں ہیں، دستور کے بنانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ لکھا ہے کہ دستور کیوں بنایا جاتا ہے؟ دستور انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے، دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ دستور کے بنانے کے مقاصد میں یہ مقصد ہے، یہ انسانیت کی فلاح کے لیے، دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے دستور بنائے جاتے ہیں۔ اور ہمارا یہ جو ہندوستان کا دستور اور قانون ہے، دنیا کے خوبصورت آئین و دستوروں میں سے ایک ہے، اور ہمارا یہ دستور دنیا کا سب سے بڑا آئین و دستور ہے۔ ہمارا جو قانون ہے، ہمارا جو دستوری کتاب ہے، یہ دستور دنیا کا سب سے بڑا دستور ہے۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے اس میں آرٹیکلز ہیں، آرٹیکلز کے اعتبار سے سب سے زیادہ آرٹیکلز ہمارے آئین اور قانون میں ہیں۔ ہمارے اس قانون میں اور آئین میں بہت ساری باتیں ہیں۔ 2 باتیں مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ہمارا ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 14۔ اس آرٹیکل 14 کے اندر مجھے اور آپ کو، ہندوستان کے ہم سب انسانوں کو ایک حق دیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ یہاں پر کسی بھی مذہب کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، کسی بھی رنگ و نسل کی بنیاد، ان ساری چیزوں کو مٹا کر کے برابر ایک ساتھ سب کا تحفظ کیا جائے گا۔ سب کا تحفظ کیا جائے گا اس ملک کے اندر۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کا مذہب کون سا ہے، آپ کس ذات سے ہیں، آپ کس علاقے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مٹا کر کے ایک ساتھ سب کا تحفظ، ہم سب کی حفاظت، ہم سب کا تحفظ، اور ہمیں تحفظ فراہم کرنا حکومت کا اور سرکار کی ذمہ داری ہوتی۔ آرٹیکل 15 دوسرا آرٹیکل ہے۔ اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے، کوئی بھی ذاتی، کوئی بھی بھاشا بولنے والے، سارے ہندوستانی ایک ہیں، اونچ نیچ نہیں ہے ہمارے قانون میں۔ یہ آرٹیکل 15 میں بتایا گیا۔ آپ غور کر کے دیکھیے، آج ان 2 حقوق جو ہمارے آئین نے ہمیں دیے ہیں، اس کو قطرہ لائق ہے۔ آج حکومتی سطح پر یہ کوشش ہے کہ یہاں ذات پات کا نظام لایا جائے، یہاں وہی پرانا جو وہ کہتے ہیں نا قدیم ہندوستانی نظام، 4 طبقات میں تقسیم کر کے برہمن کو آگے اوپر رکھا جائے، پھر اس طرح کے نظام کو لانے کی کوشش۔ اور دوسرا جو آرٹیکل 14 ہے، جس کے اندر ہمارے تحفظ کی بات ہے۔ آپ غور کیجئے، سوچئے، پچھلے 5-6 سالوں میں ہمارے علماء جانتے ہیں اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک میں۔ گائے کے نام پر نہتے مسلمانوں کو جان سے مار کر کے ختم کر دیا گیا، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ دستور یہ کہتا ہے کہ یہاں بغیر کسی اس کے ہر ایک کو تحفظ دینا ہے۔ آج حکومت ناکام ہے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں۔ یہاں گائے کے نام پر، یہاں کسی اور نام پر، کسی اور نام پر موب لنچنگ کے کیسے کیسے واقعات یہاں پیش کیے، بھیڑ کی بھیڑ اکٹھا ہو کر کے نہتے مسلمانوں کو چوراہے پر مار کر کے جو ہے ختم کر دیا گیا۔ آج ہمارے آئین کے سلسلے میں ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت، ہمارے آئین اور حقوق کے بارے میں ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ 2 آرٹیکل بہت، ہمیں اور بھی بہت ہیں۔ 26 آرٹیکل، 27 آرٹیکل جو ہے، یہ ہماری مذہبی آزادی دے۔ آپ کسی بھی مذہب کو مان سکتے ہیں، کسی بھی مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی مذہب کا آپ پرچار کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی مذہب آپ قبول کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اسلام قبول کر سکتا ہے، اسلام کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں، آپ دعوت دے سکتے ہیں لوگوں کو۔ یہ ہمارے آئین نے ہم کو دیا ہے۔ تو لہذا یہ وہ حقوق ہیں جو ہمارے دستور، لہذا ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو آرٹیکلز ہیں، یہ جو دفعات ہیں، خصوصاً جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں، مسلمانوں سے، ہر مسلمان کو اسے یاد رکھنا چاہیے، آرٹیکل کے نمبر کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دستور نے ہمیں کیا قانون دیا، وہ کیا اختیارات دیے ہیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، ہم چونکہ تعلیمی میدان سے جڑے ہیں، اسکول سے جڑے ہوئے ہیں، اسکول کے سلسلے میں جو باتیں مجھے اور آپ کو آج سوچنی ہے وہ یہ ہے
کہ موجودہ حکومت کے پہلے ٹرم میں یعنی پہلی دفعہ چپکے سے اس کی چرچا نہیں ہوئی، لوگوں کو اس کے بارے میں نیوز اور چینلز میں نہیں آیا. قانون یہ بنایا گیا ہے کہ پہلے جو اسکولز ہوتے تھے، تعلیمی ادارے ہوتے تھے، بورڈ ایگزام سے پہلے آپ کوئی بھی سلیبس پڑھا سکتے تھے. آپ میکملن پڑھا سکتے تھے، آپ آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھا سکتے تھے، کوئی بھی سلیبس آپ پڑھا سکتے تھے، آپ کی کتابیں آپ پڑھا سکتے تھے، آپ اس میں اسلامیات پڑھا سکتے. لیکن گزشتہ 5 سال کے دور اقتدار میں ایک قانون بنایا گیا ہے کہ اور اس کی تیاری ہو رہی ہے، حکومت اپنی طرف سے سلیبس بنا رہی ہے اور آنے والے سالوں میں مجبور کیا جائے گا کہ ہر آدمی ہر اسکول کے اندر انہی کا بنایا ہوا سلیبس پڑھایا جائے گا. شیخ قانون پاس کیا گیا ہے اور اس کی تیاری چل رہی ہے. میرے بھائیو، آج ہمارا مستقبل، ہماری نئی نسل بہت ہی خطرناک موڑ پر آ کر رکی ہے. ذرا سوچئے، ایک ایسا دن آنے والا ہے جہاں ہمارے بچے ہمارے سامنے بیٹھ کر کے شرک یا اسباغ پڑھیں گے اور ہم خاموش بیٹھ کر کے سننے پر مجبور ہوں گے. ہمارے سامنے ہمارے بچے بیٹھ کر کے شرک یا چیزیں پڑھیں گے، انہیں یاد کریں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکیں. اسی طرح سے تعلیم کے سلسلے میں ایک اور بات یہ ہے، مجھے اور آپ کو جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آج ہمارے بچوں کو ہمیں یہ سکھانا اور بتانا ضروری ہے کہ آج ہم ہندوستانی مسلمان کس دور سے گزر رہے ہیں. اور حالیہ دنوں کے حالات سے آپ واقف ہیں، اس ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے نئے نئے قوانین کو لے کر کے. تو میرے بھائیوں، میں آپ تمام سے اس موقع پر گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس دستور کے سلسلے میں معلومات حاصل کریں، پہلی چیز. دوسری چیز، آج مجھے اور آپ کو ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے دستور نے جو ہمیں اختیارات اور حقوق دیے ہیں، اسے بچانے کے لیے ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا ہے، متحد ہونا ہے. دیکھیے، ایک بات ہم اپنے ذہنوں پر ضرور بٹھا لیں، فرقہ پرست لوگ آپ کو نقصان پہنچانے سے پہلے آپ کا مسلک نہیں پوچھیں گے، آپ کی جماعت نہیں پوچھیں گے. آگے والے کا ڈنڈا، آگے والے کی تلوار آپ کی جماعت اور آپ کا مسلک پوچھ کر کے آپ کو نہیں مارتا. وہ آپ کو صرف مسلمان سمجھتا ہے، وہ آپ کو صرف مسلمان سمجھتا ہے. آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس کو مطلب نہیں ہے، اس کو مطلب ہے آپ صرف کلمہ پڑھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں. وہ مارنے کے لیے ہماری اسلام کی شناخت دیکھتا ہے. اور ہم اپنے تحفظ کے لیے کیا اپنے سارے ان لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، اختلافات کو، جماعتی مسائل کو ختم کر کے ایک نہیں ہو سکتے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک صف میں آ جائیں ملی مسائل کے لیے، ملی مسائل کے لیے، قومی مسائل کے لیے. آج ہمارا مسئلہ تعلیم کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کو صحیح ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. ہمارے بچوں کو غیر اقوام کے اداروں میں کھڑے ہو کر کے غیر اللہ کے سامنے غیر اللہ کے کلمات بولنے سے بچا کر کے اسلام، کلمہ، توحید، قرآن اور حدیث، اسلامی ماحول میں ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا. اسی طرح آج ہمارے حقوق کے لیے الحمدللہ ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ ہمارے لیے یہ ہوا ہے الحمدللہ، ان برے ایام میں ہم سب مسلمان ایک صف میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. آج سارے لوگ ایک آواز ہو کر کے اپنی تحفظ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ترسا دھرم کٹا کے تمام مسلمان بھائیوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اتحاد پیدا کریں، اکٹھے ہو جائیں اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے. اگر ہم بکھرے رہیں گے، اگر ہم بٹے رہیں گے، اگر ہم لڑتے رہیں گے، یاد رکھیے ہماری آنے والی نسل، ہمارے آنے والے بچے کل ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے. جب ہمارے حقوق کو ختم کیا جا رہا تھا، ہمارے بارے میں غلط قانون بنائے جا رہے تھے، اس وقت ہمارے آبا اجداد، ہمارے باپ دادا لڑ رہے تھے، ہمارے باپ دادا ایک دوسرے کی برائی کر رہے تھے. میرے بھائیوں، آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. اس لیے میں اب تمام افراد سے گزارش کرتا ہوں، سارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اتحاد پیدا کریں اپنے محلوں میں، اپنی جماعتوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں، اور اس کے بارے میں نالج اور علم حاصل کریں کہ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اور آج ہمیں کن محنتوں کی اور کوششوں کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا وقت نکال کر کے آئے. یقیناً ہمارے
ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور سلامت رکھے. اسی طرح استاد محترم کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر، وصلی اللہ علی النبی. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ شیخ حافظ عمران صاحب کا کہ انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمارے سامنے دستور کے آرٹیکلز کو رکھا ہے، ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کو سامنے بتایا ہے، اور علم کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہے. نیکسٹ آئی ووڈ لائک ٹو کال عائشہ تسکین ٹو اسپیک some words about our Indian Constitution. Rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Good morning, honorable chief guests, respected principal, teachers, dear parents and my friends. Happy Republic Day to all of you. Today we all have gathered here to celebrate 71st Republic Day. Republic means that the citizens of the country have the right to elect their representatives as leaders of the country. As we all know, India got independence on 15th August 1947. However, the Constitution of India came into force on 26 January 1950. We celebrate this day as Republic Day every year. Our great Indian freedom fighters give many sacrifices so that our country become independent and republic. Thank you one and all to this opportunity to express my opinion. Jai Hind. نہیں اور دیکھے بھی ہوں گے. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے ننھے مننے لیڈرز ہمارے اسکول میں آج تشریف لائے ہیں. چلیے ان کو دیکھتے ہیں. Assalamu alaikum. Good morning. Now I am going to call our famous freedom fighters and leaders to show their get up from small children. Next, I would like to call Nasrullah as Dr. B.R. Ambedkar. Jawaharlal Nehru. Gandhi. Next, I would like to call Abdul Ayan as Maulana Abu Kalam Azad. Abdullah as Subhash Chandra Bose. Hussain as Tipu Sultan. I am Mohandas Karamchand Gandhi, father of nation. Do or die, karo ya maro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Dr. B.R. Ambedkar, father of Indian Constitution. इंसान की जिंदगी बड़ी होने के बजाय महान होना चाहिए. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India. I love children. I am Indira Gandhi, the first candidate, the only female Prime Minister of India. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Maulana Abdul Kalam Azad, the first Education Minister of India. Jai Hind. Bismillahirrahmanirrahim. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं टीपू सुल्तान हूँ. शहर मैसूर की लड़की 100 साल जिंदगी से शहर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं झांसी की रानी हूँ, अपनी जान दे दूंगी, झांसी नहीं दूंगी. जब लड़की खड़ी होती है तब लड़ाई बड़ी होती है. ये झांसी हमारी है.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanu Titturani Channamma kappa bekene kappa yenak bekene kappa. Thank you very much. میں ہمارے ذمہ داروں سے تھوڑا گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیڈرز کے لیے سامنے چیئرز کا انتظام کریں. تھوڑی دیر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೈಯದ ರೀಫಾ ಶಶ್ಮಿನ್. ನಾನು 5ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜನವರಿ 26 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಜನವರಿ 26 1950 ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಂದು ನಾವು 71ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ದಿನವನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. to speech about our leader. Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, honorable chief guest, respected principal, teachers, dear parents and my friends. I am going to speak a few words about father of our constitution, Dr. B.R. Ambedkar. Dr. Baba Saheb Ambedkar, full name is Bhimrao Ramji Ambedkar. His father name is Ramji Maloji Sakpal and mother's name is Bhima Bai. He born on 14 April 1891 in Madhya Pradesh and died on 6 December in 1956. He was the first Minister of Law and Justice of India. His family was Hindu. Mahar caste who were treated as untouchable. He was an Indian jurist, economist, politician, social reformer, and he worked for the rights of the untouchable. He played major role in framing the Indian Constitution. Hence is called father of Indian Constitution. The great works he did for India will always be remembered by the country. Thank you. Jai Hind. Constitution, संविधान, ये है क्या आखिर? ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या हुकूक देता है? बुनियादी हुकूक. इसी बुनियादी हुकूक को दिखाने के लिए हमारे छोटे बच्चे आ रहे हैं एक एक्ट लेकर. The fundamental rights of the Constitution. चलिए देखते हैं हमारा पहला बुनियादी हक. क्या हुआ भाई, देखकर नहीं चल सकते हो? तुम भी देखकर चल सकते हो ना. खुद भी लंगड़ा हुआ चल रहे हैं और मुझे भी गिरा दिया. अंधे है क्या? लंगड़ा हुआ तो क्या अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया? क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या मुझे समानता नहीं है? समानता का? हाँ, समानता. Right to equality. चलिए देखते हैं हमारा दूसरा बुनियादी हक. क्या है? हमारे स्कूल में टूर को जा रहे हैं, मुझे भी थोड़े पैसे दो. अपना होमवर्क अपने कमरे में जाओ. प्लीज पापा. मैंने कहा अपना होमवर्क अपने कमरे में जाओ. यार बेटा कहाँ गए थे? दोपहर घूमना हुआ था. अच्छा मजा किया? हाँ पापा, मुझे 5,000 रुपए दो. चलो बेटा खूब मजा करना. हाँ पापा. पापा क्या है? भैया को पैसे दे, मुझे भी पैसे
करने के बावजूद भी नहीं दे। मुझसे तो बोलना रहेगा। ठहरो, तुम क्यों इस लड़के पर जुल्म कर रहे हो? ये मेरा नौकर है, मैं इसको कुछ भी करूं। तुम कौन हो पूछने वाले? मैं भारत का दस्तूर हूँ और तुम्हें पता है किसी पर जुल्म करते हुए तुम्हें जेल भी हो सकती है। जेल? वो क्यों? इस लड़के की उम्र देखो, अभी 14 साल भी नहीं हुए और तुम्हें शर्म भी नहीं आती जुल्म करते हुए। जो के दस्तूर के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हक है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हक। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का हक। Right against exploitation. चलिए देखते हैं हमारा चौथा बुनियादी हक। अब्बू बोलो बेटा क्या हुआ? मुझे फीस के लिए पैसे चाहिए। चलो बेटा खींच देंगे। ले बेटा, मैंने तेरी पढ़ाई के लिए मेरी मजदूरी के पैसे जमा के रखा था, जाके अच्छा पढ़ना। रुक, किसान का बेटा है ना? हाँ। कहाँ जा रहा है? मैं पढ़ने के लिए। किसान का बेटा है, पढ़ के गया ना, तेरे अब्बू के साथ काम कर जा। मैं किसान का बेटा हूँ, क्या मुझे भी पढ़ने का हक है? Right to education. चलिए देखते हैं हमारा पांचवा बुनियादी हक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम्हारे अज़ान की वजह से मेरी पूजा नहीं होती। ये तुम्हारी घंटे की आवाज से मेरी नमाज नहीं हो रही। चुप रहो, चुप रहो। तुम्हारे अज़ान की आवाज कम करो। तुम्हारे घंटे की आवाज बंद करो। क्या कर रहे हो भाई? तुम कौन हो? बीच में मत आओ। भाई लड़ी मत करो। तुम दोनों अपना अपना धर्म फैलाते हो। क्यों भाई? तुम्हारे अज़ान की आवाज कम करो। तुम्हारे घंटे की आवाज बंद करो। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मैं इस देश भारत का दस्तूर हूँ और दस्तूर इस देश के हर एक शहरी को उसके मजहब और उसके दीन पर चलने का हक देता है, समझे? हाँ। हमारा छठवां बुनियादी हक। तो अंधा है क्या? तुझे सिग्नल नहीं दिखता? मुझे अर्जेंट जाना है। तुझे अर्जेंट जाना तो सिग्नल तोड़ के जाएगा। तुझे पता है मैं किसका बेटा हूँ? किसका? मैं मेला का। तो मेला का बेटा क्या हुआ? कानून सबके लिए एक है। चल फाइन बन। Right to constitutional remedies. चलिए एक नजर डालते हैं हमारे बुनियादी हुकूक पर। Equality. Next. Right to freedom. Right against exploitation. Right to education. Right to freedom of religion. Right to constitutional remedies. We understood our fundamental rights of Indian Constitution. ये जो एक्ट करने के लिए मैं सारे बच्चों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने एक एक्ट के ज़रिए हमें बताया है। कोई बोले या तो सुने या तो भूल सकते हैं, आपने एक एक्ट देखा है तो हमारा दस्तूर हमें क्या हक देता है ये समझने की कोशिश करें। She also will say us about Indian Constitution. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हमारे मेहमानों खुसूसी और बाइज़्ज़ती असतिज़ा इकराम और तमाम वालिदैन और प्यारे दोस्तों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करती हूँ। हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे आज़ाद भारत का कोई कानून न था। इस कमी को पूरा करने और दस्तूर मुकम्मल करने के लिए दस्तूर साज कमेटी तश्कील दी गई। हमारे मुल्क का कानून 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, मगर ऐसे 26 जनवरी को पूरे मुल्क में नाफिज किया गया। तब से हर साल यौम जमहूरिया का जश्न मुल्क भर में बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। आप बाखूबी वाकिफ हैं, आज हम यहाँ 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की खुशियाँ मनाने के लिए यकजा हैं। आज हम 71वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। भारत का
like to call our Nanna Munna Rahis. हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। रास्ते में चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले कहीं लूंगा नहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती के आगे न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। थैंक यू। नूर बरसता है, इसलिए तो बच्चों पर नूर बरसता है। शरारतें तो करते हैं, साजिशें नहीं करते। ग्रुप सॉन्ग, आओ इसको सलाम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ इसको सलाम करें, आओ इसको सलाम करें, आओ इसको सलाम करें, आओ इसको सलाम करें। हिंद हमारा मस्कन है, प्यारा तिरंगा जीवन है। आओ इसको सलाम
کریں، آؤ اس کو سلام کریں. ہندو مسلمان بھائی ہیں، ہندو مسلمان بھائی ہیں، بھائی سکھ عیسائی ہیں، بھائی سکھ عیسائی ہیں، باقی سب ہر جائی ہیں. آؤ اس کو سلام کریں، آؤ اس کو سلام کریں. ہند ہمارا مسکن ہے، پیارا ترنگا جیون ہے. آؤ اس کو سلام کریں، آؤ اس کو سلام کریں، آؤ اس کو سلام کریں. جے ہند. دیش میری دیش، تیرا کتنا پیارا نام ہے، تیرا کتنا پیارا نام ہے. ہمیں گھر سے تجھ پر تیرے جھنڈے کو سلام ہے، تیرے جھنڈے کو. کتنا پیارا نام ہے، ہمیں گھر سے تجھ پر تیرے جھنڈے کو سلام ہے. تین رنگ سے سجا ترنگا سفید ہواؤں کے سیا، تین رنگ سے سجا ترنگا سفید ہواؤں کے سیا. سفید سچائی، ہرا خوشحالی، کیسریا بلیدان ہے. سفید سچائی، ہرا خوشحالی، کیسریا بلیدان ہے. دیش میرے دیش، تیرا کتنا پیارا نام ہے، ہمیں گھر سے تجھ پر تیرے جھنڈے کو سلام ہے. انیکتا میں ایکتا ہے بھارت کی وشیشتا، انیکتا میں ایکتا ہے بھارت کی وشیشتا. سویا کی سزا نہیں ہے، یہاں نہیں ہے شان. دیش میرے دیش، تیرا کتنا پیارا نام ہے، ہمیں گھر سے تجھ پر تیرے جھنڈے کو سلام ہے، تیرے جھنڈے کو سلام ہے، تیرے جھنڈے کو سلام ہے. جے ہند. efforts to make the program wonderful. I pleased to welcome Sheikh Abdul Rahim Sherani Kasmi Sahab to advise us with his experience. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. معزز مہمان خصوصی و دیگر حاضرین، بالخصوص بچوں کے مائیں اور ان کے والدین، آج بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آپ لوگ اس جگہ پر اکٹھا ہوئے یوم جمہوریہ کے نام پر، اور اپنے اپنے ننھے ننھے بچوں سے وہ تمام ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھی. ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، خاص کر کے اس پروگرام کو دیکھ کر جو قانون کو بائی ایکٹ سمجھایا گیا. یوں تو سنویدھان میں کیا ہے، قانون کیا ہے، بچوں کے ذریعے قانون جو بتایا گیا بڑا اچھا انداز رہا. اس پروگرام کو جس نے بنایا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا، یہ آج جو یوم جمہوریہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا، انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہی جو مومن نہیں ہے وہ بھی اللہ مومن کے طفیل سے وہ زمین پر جی رہا ہے. کون ہے بھائی وہ؟ تو
غور سے توجہ سے سنیے، وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں کچھ خاص باتیں آپ کو بتا کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو بچھانے اور آسمان کو ٹھہرا کرنے اور ان دونوں کے بیچ میں چاند، سورج، ستارے، یہ ساری کائنات کے جتنا بھی ہلچل ہے وہ مومن کے لیے ہے۔ مشرک اور کافر کے لیے اللہ نے زمین کو نہیں بچھائی، آسمان کو نہیں بنایا۔ دوسرے لوگ بھی جی رہے ہیں، اللہ سب کا خالق ہے اور سب کو پالتا ہے، لیکن حقدار مومن ہے۔ اور آپ اس بات کو غور سے سمجھ لیں کہ اللہ نے جب تخلیق کا ارادہ فرمایا، یعنی کسی چیز کو پیدا کرنے کا، تو سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اور اس قلم کے ذریعے سارے کائنات کے احکامات لکھ دیے، تقدیریں لکھ دی گئیں، قیامت تک جو ہونا ہے وہ لکھ دیا گیا، اور قیامت کے بعد جو ہونا ہے وہ سب لکھ دیا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ لکھنا، قلم دنیا کا وجود ہے، اور یہ قلم مسلمانوں سے غائب ہے۔ یہ قلم جو ہے مسلمانوں کی زندگی سے غائب ہے۔ اچھا، قرآن کا جو نزول ہوا، توجہ سے سنیے، مرد سنے یا نہ سنے، خواتین اس کو غور سے سنیں، اس لیے کہ بچوں کو مرد نہیں پالتے، بچوں کو آپ کو پالنا ہے، ان کی فکر آپ کو کرنی ہے، تہذیب آپ کو سکھانی ہے۔ تو لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیں، قرآن کا جو نزول ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، وہ لفظ کیا تھا معلوم آپ کو؟ اقرا، پڑھ، اے محمد پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں ان پڑھ ہوں۔ تو جبریل امین نے کہا اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا۔ خیر، اس کے بعد آپ نے پڑھا تو اسلام کی بنیاد، قرآن کا نزول، محمد کو رسول بنانے کی ابتدا جو ہے وہ پڑھائی سے شروع ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو ہندوستان کی سرزمین پر بحیثیت حاکم مسلط کیا، بحیثیت حاکم۔ ہم یہاں غلام بن کر نہ وجود میں آئے، نہ غلام بن کر کہیں باہر سے آئے۔ جو لوگ باہر سے آ کر دین پھیلائے وہ غلام نہیں تھے، جو یہاں تھے جنہوں نے اسلام کو گلے لگایا، اسلام قبول کیا، وہ یہیں کے تھے، وہ بھی غلام نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کو حکومت دے دی، 800 سال آپ نے حکومت کیا۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے آپ۔ اس تاریخ میں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نہ دین کی تعلیم، نہ قرآن کی تعلیم، نہ رسول کی تعلیمات کی تعلیم، نہ دنیاوی تعلیم، کچھ نہیں۔ بس بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کی رعایا، ان کی غلامی، بس اسی پر صدیاں بیت گئیں۔ سال، 2 سال، 4 مہینے نہیں، 800 سال مکمل بیت گئے، مسلمانوں کو ہوش نہیں آیا۔ اگر اس وقت ہوش آ گیا ہوتا، مسلمان یہ جانتے کہ یہ کائنات تو ہماری ہے، اب ہندوستان کا اتنا سا ٹکڑا وہ بھی ہمارا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی اونچائی پہ جا کر کے انہوں نے اس بات کو کہا تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ ارے بھائی، ہم ہند میں رہتے ہیں، ہندی ہیں ہم، ہمارا وطن تو سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہندی ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ ہم تھوڑے سے ٹکڑے کے لیے لڑنا لڑانا، یہ جگہ تو یار بنائی گئی ہمارے لیے، ہماری روحیں ہماری جسموں میں نہیں آئی تھی، اسی وقت اس زمین کو بنا دیا گیا تاکہ اس پر میرا مہمان آ کر کے بسیرا کرے۔ ہماری خدمت کے لیے یہ سورج نکلتا ہے، نکلے گا، زمین باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی، حتیٰ اس وقت تک یقالو فی الارض، زمین میں کہا جاتا رہے گا اللہ اللہ، جب تک اللہ بولنے والا ایک بھی باقی رہے گا، سور نہیں پھونکا جائے گا۔
اور جس دن ایک بھی نہیں رہے گا اب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اب اس زمین کا بھی کام نہیں، آسمان کا بھی کام نہیں، لپیٹ دو اس کو۔ قرآن کریم کہتا ہے اس وقت زمین کو لپیٹ دیا جائے گا۔ لپیٹنے کے الفاظ ہیں، وہ اس مومن کے لیے ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ علم کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر 2500 ٹکڑیاں ہو گئیں۔ ایک نبی کی امت، ایک قرآن کے ماننے والے، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک اللہ کو اللہ اکبر کہنے والے ہزاروں ٹکڑیوں میں بٹ گئے۔ وہ اس کا دشمن، یہ اس کا دشمن۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ علم نہ ہونے کی بنیاد پر، معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر ہم کسی کو برا سمجھتے ہیں، معلوم نہیں ہے کیوں برا سمجھ رہے ہیں، برا سمجھے جا رہے ہیں۔ ہم کسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ ہم اس کو کیوں سمجھ رہے ہیں۔ ارے بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم کو خود نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے، ہم کیوں مسلمان ہیں آپ کو نہیں معلوم؟ نہیں معلوم مسلمان ہم کیوں ہیں؟ اگر کم از کم یہ سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات ہے۔ تو اس لیے دنیا کا وجود، تخلیق کا وجود قلم سے ہوا، بغیر قلم کے کچھ نہیں ہے۔ اور اسلام کی ابتدا شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا اقرا پڑھ سے ہوئی ہے۔ اللہ نے ہم کو حکومت دی تب بھی نہیں پڑھے، انگریزوں کے غلام بنائے گئے 90 سال تک تب بھی نہیں پڑھے۔ اب پڑھنے کا زمانہ آیا، آپ تعجب کریں گے 13% مسلمانوں کا ایجوکیشن ہے۔ صرف 3-4 ایسے صوبے ہیں، ایک کیرلا، دوسرا کرناٹک، تیسرا آندھرا، چوتھا مہاراشٹرا، 5ویں نمبر پہ بنگال ہے۔ باقی یو پی، بہار، جھارکھنڈ، فلاں ٹھکاں، باقی کے جتنے بھی صوبے ہیں، علم مسلمانوں میں بالکل نہیں، آج بھی نہیں ہے۔ یہاں تو خیر کچھ ہے، تعلیم آئی ہے، آ رہی ہے۔ میری گزارش، میری گفتگو کا حاصل کلام اتنا ہی ہے، علم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی علم کی بنیاد پر سوال کرے گا۔ ہمیں دفنا دیا جائے گا لیکن علم جاگے گا۔ قبر میں سارے رشتہ دار چلے جائیں گے دفنا کر، علم جاگے گا، پوچھا جائے گا من ربو کا۔ علم ہو تو جواب دے، علم نہیں تو کیا جواب دے گا؟ رضیت باللہ ربا۔ پوچھا جائے گا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وبالاسلام دینا۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہاں تیرا امام کون ہے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو کس کا مقلد ہے، کس کا مقلد نہیں ہے، کسے امام مانتا تھا، کیا نام سے جی رہا تھا، کچھ نہیں۔ وہاں صرف یہ پوچھا جائے گا علم دے کر کے تجھے میں پیدا کیا تھا، ان 3 باتوں کے بارے میں بتا۔ وبمحمد نبی و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علم دین کا بھی ضروری ہے، دنیا کا بھی ضروری ہے۔ عصری تعلیم بڑی اہم ہے، بچوں کو پڑھائیے۔ آج بھی کتنے سارے بچے ہیں مدرسے میں نہیں آتے، آتے بھی ہیں تو ایسے بچہ جا رہا ہے کہ نہیں ابا کو نہیں معلوم، بچہ جا رہا ہے کہ نہیں امی کو نہیں معلوم، اور جا رہا ہے تو پڑھ رہا ہے کہ نہیں وہ بھی نہیں معلوم۔ اس میں سب کی کوتاہیاں ہیں، ماں باپ کی، اساتذہ کی، بچوں کی، ذمہ داروں کی، ان سب کی غلطیاں مل کر کے جہالت پنپ رہی ہے۔ اس جہالت کو مٹائیے۔ ہندوستان زمین کا ٹکڑا آزاد ہوا تھا، ہم تو پہلے بھی آزاد تھے، اب بھی آزاد ہیں۔ ہم کبھی غلام نہیں رہے، ہم غلام صرف عبداللہ ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، باقی کسی کے غلام نہیں ہیں۔ کاش اگر ہم قرآن سمجھ جائے تو ہم غلام ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جو آزادی ملی ہے نا وہ زمین کو ملی ہے، اور یہ زمین ہماری نہیں، ہماری زمین تو سارا جہاں ہمارا ہے، سارا جہاں ہمارا ہے۔ ہاں یہاں رہتے ہیں
یہاں پیدا ہوئے, یہاں مرنا ہے, یہی دفن ہونا ہے, اس لیے ہم ہندی ہیں, ہند کے رہنے والے ہیں بس. ورنہ یہ ملک ہمارا, یہ زمین ہماری, ہماری زمین تو جہاں جہاں تک زمین کہے گی پوری زمین ہماری, ہم نہیں تو زمین آج بھی نہیں. میں نے آپ کو وہ حدیث سنا دی, لا یقوم الساعہ, قیامت نہیں قائم ہوگی, حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, جب تک زمین پر اللہ کہا جاتا رہے گا. تو میں انہی چند الفاظ کو لے کر کے دکھ کے ساتھ پیرنٹس سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں, فکر سے خود بھی قرآن پڑھیں, بچوں کو قرآن پڑھائیں. ساری دنیا قرآن میں رکھی گئی ہے. جتنی سائنس آج نکل رہی ہے وہ ساری سائنس قرآن کے اندر ہے. قرآن دنیا کی بھی کتاب ہے, دین کی بھی کتاب ہے. تو لہٰذا اسکول کی تعلیم بھی لاپرواہی کرنے کی چیز نہیں. نہیں اسکول پڑھ رہا ہے ہمارا بچہ اس لیے مدرسہ نہیں بھیج سکتے, یہ بہت بڑی کمزوری ہے. اسی کمزوری کے نتیجے میں ہم آج تک یہاں پہنچے. اگر علم ہوتا تو یہ ہماری اوقات ایسی نہیں ہوتی, ہم حاکم ہوتے. رب کریم نے تو پوچھا ہم سے, الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا میرے بندے کے لیے میں کافی نہیں ہوں؟ کیوں ادھر ادھر بہکتا ہے؟ خیر, دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. کون جانتا تھا کہ اس بیابان میں, جنگل نما علاقے میں ایسی اسکول قائم ہوگی جہاں چھوٹے چھوٹے بچے اس طرح سے اپنی معلومات کا اجاگر کریں گے, بتائیں گے. ہمیں نہیں معلوم تھا. اللہ اس بندے کو جزائے خیر دے, عمران صاحب کو, جو ابھی آ کر 2 بات کہہ کر کے چلے گئے. کچھ بھی ہو, ادارہ قائم کیا اس بندے نے, اس کے ہم شکر گزار ہیں. ادارہ قائم کیا اس نے. آج یہ چھوٹی سی اسکول جو پہلا جلسہ ہو رہا ہے, اس کا غالباً پہلا جلسہ ہے. جی ہاں, ٹوٹا پھوٹا گرتے پڑتے ہم لوگ جو ہیں کر لیے جلسہ, الحمدللہ کامیاب ہوا. اتنا کامیاب ہوا, اس قانون کو دیکھتے وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا. خیر, اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چونی ترقی عطا فرمائے, یہ یونیورسٹی میں تبدیل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. لگن چاہیے پیرنٹس میں, پڑھنے پڑھانے کی, بچوں کو تعلیم دینے کی. اپنے پیٹ کاٹیے, بچوں کو پڑھائیے. منمانی سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. علم آئے گا, ترقی آئے گی. اگر آپ علم کے معاملے میں پیچھے رہیں گے, بچوں کو مدارس سے, اسکول سے پیچھے رکھیں گے, تو جیسے آج تک پچھتاتے رہے آج بھی پچھتائیں گے. کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, وقت نہیں ہے. صدر محترم بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی ایک وقت ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس اسکول کو کامیاب کر دے, یہاں کے اسٹاف کو اللہ علم سے اور ان کی ہمت سے نواز دے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو بھیج کر کے اسکول کو اسکول بنا رہے ہیں, اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے بچوں کی عمر میں برکت دے, ان کے بچوں کے علم میں برکت دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. Allah khair. It is my pleasure to call Khari Sayyid Miran Ashrafi and my humble request to advise us with his experience. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وبعثت لمکارم الاخلاق. دائس پر بیشے عالم حضرت, میں نام سے ناواقف ہوں,
حضرت شیخ عبدالرحیم صاحب اور اب نہیں رہے نا, چپکا کو نام لیتی ہیں, اور جو اس اسکول کی جو کمیٹی بیٹھی ہے اور ان کے پیرنٹ یعنی کہ ماں باپ یا رشتہ دار, اور سننے والی میری ماں بہنوں, بڑا خوشی کا موقع ہے آج. یہ آج یوم جمہوریہ, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوم جمہوریہ ہندوستان جو آزاد ہوا 15 اگست کو, 15 اگست کو آزاد ہوا. حقیقت میں دیکھا گیا تو 15 اگست کو ہم انگریز یہاں سے آزاد ہوئے تھے, ہم آزاد نہیں ہوئے تھے. کیونکہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو ساری دنیا میں جو کئی مذاہب رکھتا ہے, کئی زبانیں رکھتا ہے, کئی قسم کے لوگ یہاں رہتے ہیں. شاید کسی اور ملکوں میں ایسا نہیں ہے. اتنی زبانیں, اتنے مذہب رکھنے والا, اتنے کیا ہے ان کے طور طریقے, تہذیب, تمدن ان کے عجیب. ایسے میں ان کو ایک حکومت بنا کر چلانا آسان کام نہیں تھا. آزاد تو ہو گیا, انگریز تو چھوڑ کے چلے گئے. اب ملک کو آگے بڑھانا بہت مشکل کٹھن مسئلہ تھا. کیوں؟ یہاں ذات پات, اونچ نیچ بہت ہے, یہاں بہت. ہندو میں ایک نہیں, ہندو میں اونچ نیچ بہت زیادہ. اب آپ یہ بھی بول رہے نہیں مسلمان کی بتا رہے ہیں, نہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ مسلمان کے علاوہ ہندو میں ان کی ذات اعلیٰ ہے, جو نچلی ذات ہے ان کو وہ ایک دن کیا کرنے والے ہیں وہ بھی پتا, ان کو معلوم ہو گیا ہے. جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا بیک ورڈ, کیا کی کدھر کی کیا ہے, 50 رقم کے نام ہے ان کے, شودر. میں وہ بات کرنے نہیں آیا. میں آج یہ جو یوم جمہوریہ کہہ رہے ہیں, جس کو ایک ہمارا ہندوستان جب بنا, یہ آزاد ہوا, انگریزوں سے چھٹکارا ملا, اس کے بعد اس یہاں مسلمان, ہندو, سکھ, کئی قسم کے لوگ تھے. اب یہاں کیسا قانون بنانا, اب اس کے لیے تقریباً 3 سال لگ گئے, 2.5 سال سے اوپر, 3 سال سے. ابھی قانون بنانے کی ذمہ داری بابا ڈاکٹر امبیڈکر کو ذمہ داری دی گئی. ان کے ساتھ چند ساتھیوں کو دیا گیا, اچھے عقل والوں کو, سمجھ والوں کو. انہوں نے بنایا. کتنے لگے؟ 2 سال سے زیادہ وقت لگا. جن کو ذمہ داری دی گئی تھی اسی 1947 میں ہی ذمہ داری دی گئی تھی, اور اس کو پورا کرنے کتنے سال لگے معلوم ان کو؟ 2.5 سال سے زیادہ عرصہ لگا. 1949 میں یہ قانون پورا ہوا, نومبر تک. 49, 1 کم 50. اب آپ سن رہے تھے, آپ دیکھ رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے دستور کیا کہے. دستور وہی دستور, یہی ہندوستان کا قانون, ہندوستان کے ضابطے, ہندوستان کے دفعات. ہندوستان میں کیا قانون ہے, کیا یہاں سرکار کس طرح سے چلاتی ہے, کیا طریقے سے چلاتی ہے, اس کے کیا نمبر ہیں. آرٹیکل کے معنی رہی ہے سیکشن. تم نے 2 سیکشن معلوم, پولیس اسٹیشن سیکشن معلوم, وہ بھی معلوم نہیں. معلوم ہے جب چلنا شروع ہوئی تو اس سے پہلے قانون بنایا گیا کہ یہاں کئی مذہب رہتے ہیں. اب سنا نا آپ نے, مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں, ہندوؤں کے کیا حقوق ہیں, سکھوں کے کیا حقوق ہیں, آپ نے سنا ہے بھی, لیکن سمجھا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ توفیق دے سمجھنے کی. اور کیوں نہیں سمجھے معلوم آپ؟ اس لیے نہیں سمجھے کہ آپ کو علم سے دور رکھا گیا. 80% ہمارے 2 گاؤں کے اسکول ہے. اسکول کے معنی اقرا ہے.
स्कूल के मानी पैगाम की शुरुआत है। स्कूल जो है मदरसा हो तो मुसल्ला, किताब ही ना पढ़ो, मदरसा ही नहीं तो मुसल्ले पे क्या पढ़ोगे। अब आपको बड़ी मुश्किल ये आ रही कि आप पढ़कर तो जान नहीं सकते, इल्म सुन के जानना है आपको, पढ़ के तो जान नहीं सकते। आप पढ़ के तो जान नहीं सकते, सुनकर जान सकते हैं। लेकिन आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए पढ़कर जानने की। पढ़कर भी जानना है, सुनकर भी जानना है, दोनों भी आ जाएंगे। और यही नहीं, कई भी स्कूल मदरसे स्कूल जारी होते, वहां इल्म भी है, किरदार भी सिखाएं। इल्म ही नहीं है सब के माने किताब है, अखलाक के माने मोहम्मद रसूलुल्लाह है। समझ में आई बात? इल्म अगर हो जाता, आप सब कुछ हो जाता, तो खाने काबा की छत पर रख देते, अल्लाह में पढ़ ले जो, तुम भी अरब हो, कुरान भी अरबी में है, पढ़ को तुम समझ लो। ऐसा नहीं है। इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया है, तुम अरब के लोग हो, पढ़ लो, समझ लो। ऐसा मामला नहीं आऊं मैं अल्लाह की तरफ से, और उस किताब की शक्ल में, वही की शक्ल में, और साथ में अल्लाह ताला ने मुझे इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम, मुझे अखलाक देकर किरदार सारी दुनिया के लिए नमूना बनाकर भेजे। तो आप स्कूल जबान से अल्लाह इस्लाम रोकता नहीं, आपको कन्नड़ा सीखे, इंग्लिश सीखे, मलयालम सीखे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मजमून है कि आप चीन को जाकर सीखें। चीन के हमारे मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन इसलिए कि सीखना है। बड़ी खुशी की बात है। और मैं क्या है वो आज थोड़ा थोड़ा बच्चों से सुने, क्या वो तुम्हारा आर्टिकल हमारे मुसलमानों की क्या हकूक हैं, आज समझ में आया शायद चंद लोगों को। मुझे ये जो आज समझ में आया कि जो बात आपकी जबान से किसी ने कहा, मुझे आज मालूम हुआ बच्चे क्या कि बोले हिंदुस्तान में हमारे लिए कानून है। आज थोड़ी जबान, हालांकि वो बच्चे नहीं समझे, लेकिन फिर भी उनको रटा दिया, आपको सुना दिया। लेकिन आपकी जबान से ये निकला कि भैया आज हमने कुछ समझा, तो समझो कि इल्म कुछ काम कर रहा है। जो स्कूल आप खोले हैं, ये स्कूल जो खोले, इसमें कामयाबी होने वाली है। जहां भी स्कूल खुलते हैं, आप दिल खोल कर उसकी मदद करें और उसमें कोशिश करें कि स्कूल मदारिस चले। एक तरफ इल्म हो, दूसरा अखलाक, तरबियत। सिर्फ इल्म से भी काम नहीं बनने वाला है, खबर में भी नहीं बनने वाला है, खबर में भी इल्म से नहीं चलने वाला है। इल्म के साथ अमल भी हो, अमल नहीं हो तो नहीं होने वाला है। जबान तो अरबी उसको आएगी जिसको अमल सही होगा। अरबी में आप यहां से तमिल में जानते हो, आप या कन्नड़ जबान जानते हो, लेकिन कुरान अरबी जबान आपको खबर में उस वक्त ऑटोमेटिक आ जाएगी जबकि आपका अमल सही हो। अमल सही हो, पहले इल्म हो, सही इल्म हो और उसके मुताबिक अमल भी हो। तो मैं मुबारकबादी देता हूं आपकी कमेटी तमाम मेंबरान हजरात को कि आपने स्कूल खोला। मैं तो पहली मरतबा यहाँ आया हूँ, बहुत खुशी हुई। मैं इल्म का मैं दोस्त हूँ, कोई भी आलिम हो, कोई भी इल्म हो, मैं इल्म का मैं बहुत ही मुआविन, और मैं उसके साथ बहुत खुशी होती है मुझे पहले से भी। यहाँ तक कि मैं कभी छोटा भी बच्चा आता, 4 या 5 जमात पढ़ा हुआ समझता, तो मैं समझ के क्या करता हूँ, पहले सफ में खड़ा कि मैं उसकी इमामत में मैं खुद इख्तिदा में नमाज पढ़ता हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है स्कूल को आने से। क्यों? ऐसा लगता है जैसा कि तालाब की मछली बाहर निकल गई हो और कुछ देर के बाद फिर तालाब में आ जाती है। ऐसा लगता है स्कूल में आने से, क्योंकि यही स्कूल था जिसमें हम पढ़े लिखे थे, यही तालाब में हम भी तो पढ़े। और कुछ दिन बाहर पढ़े हुए जब हम मदरसे में आ जाते हैं, किसी स्कूल में आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि तालाब की मछली फिर तालाब में आ गई है। ऐसा खुशी होता है। और मैं मेरी माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, दोबारा अपने बच्चों की हिफाजत तुम्हारे हाथ में है। तुम अगर बच्चों को तैयार करो, बच्चों को अच्छा करना चाहती हो, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे बच्चों की दुनिया अच्छी बनाना, संवारना चाहती हो, तो तुम्हारे बच्चों को तालीम का बंदोबस्त करो, उनको वक्त पर उठो। देखो भाई, स्कूल में कितने घंटे रहता है बच्चा? कितने घंटे रहता है बच्चा?
5 घंटे 6 घंटे रहेगा ना, या 4 घंटे रहेगा? कितने घंटे रहेगा? 6 घंटे रहेगा। 24 में 6 गए तो बाकी इतने रहे। 18 घंटे किसके पास है? अब बताओ, 18 घंटे आपके पास हो, 6 घंटे उस्ताद के पास हो। 6 घंटे काम करेंगे, 18 घंटे काम करेंगे। 18 घंटे तो बच्चा आपके ज्यादा ज्यादा रहता है ना, आप उसकी निगरानी करें। बच्चा 6 घंटे सीखने गया था, आप बाकी 18 घंटे में उसको किस हिसाब से चलाना आप चलाइए, इंशाल्लाह आपका बच्चा कामयाब होगा। हाँ, मुझे यकीन है आप हमारे गांव के बच्चे बहुत चालाक हैं, उनको जरूरत है, तेल भी है, बत्ती भी है, सब है, उनको सिलगाने की जरूरत है, ऐसे असातिज़ा की भी जरूरत है। हमारे यहाँ सब कुछ किस्म के बच्चे हैं हमारे यहाँ। क्या वो डीएसपी है, डीएसपी है, क्या वो तुम्हारे ये क्या कमिश्नर भी है। अरे पायलट है भाई, मेरा शागिर्द पायलट है, पायलट में ट्रेनिंग में है, पायलट है, प्लेन उड़ाने वाला। हमारे गाँव में अल्लाह का फजल करम है कि इल्म है, उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं। लेकिन ये फिर क्या, ये परसों आए हैं, लेकिन तुम्हारी जो जिंदगियां होगी, अब आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करो। मैं स्कूल के तमाम असातिज़ा को, उनके मुंतज़िमीन को और कमेटी को और तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ, मैं अदना फ़कीर क्या है सदर के हिस्से से या मेहमान खुसूसी का मेहमान, मैं मेहमान नहीं, मैं भी हमारे 2 गाँव का मेज़बान ही हूँ, मैं मेहमान नहीं हूँ। मैं आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे कुछ 2 बातें करने की मुझे आपने वक्त दिया और आपने सुना। मेरी माँ बहनों से फिर दोबारा मेरी गुजारिश है, इल्म पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होंगे, तुम्हें बोलो, कौन की बोला, बराबर बोला, खराब। खेलोगे, कूदोगे, होंगे खराब। बस पढ़ोगे, लिखोगे, होंगे नवाब। ये जो हमें खड़ी, ये सब इल्म का तुफैल है। हमको अल्लाह ताला ने इल्म का सीखने का थोड़ा मौका दिया, उन असातिज़ाओं का एहसान है कि हमको सिखाया था। ये भी, वो भी, आप भी जो भी पढ़े लिखे हैं, ये असातिज़ा का एहसान है। आज तुम्हारा स्कूल खुला है, जो मैं जमहूरिया मना रही, इस खुशी में मैं आपको फिर दोबारा दावत देता हूँ। इस स्कूल की हिफाजत करना मेरे माँ बहनों के हाथ में है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅವರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಖಾರಿ ಸೈಯದ್ ಮೀರಾನ್ ಅಶ್ರಫಿ ಉರ್ಫ್ ಬಾಬಾ ಹಜರತ್, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾಗಿರುವ ಅಮೀರಾ ಅಂಜು ಮತ್ತು ಸುಹಾನಾ ಬಾನು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹೃತ್ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೇರ್ಬಾನು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you so much.